آج ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کا انتظار اولیاء اللہ پورا سال کرتے تھے۔ ماہ رمضان کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ 2 عظیم طاقتیں ملتی ہیں تو آسمان سے رزق اور دولت کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں؟ کیونکہ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی موجود ہے جس میں اگر کوئی فقیر بھی مانگے تو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے، اگر کوئی گنہگار بیٹھے تو اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس گھڑی میں رب کعبہ سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اگر کوئی کن فیکن کے فیصلے کروانا چاہتا ہے تو آج ماہ رمضان کے پہلے جمعے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کریں۔ رب کعبہ کی قسم، افطاری سے پہلے آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کیونکہ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کا خاص عمل ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پورے سال کی برکتیں گوا دیں۔ قدرت نے آپ کی قسمت کا تالا کھولنے کے لیے ایک ایسا موقع دیا ہے جو صدیوں بعد کسی خوش نصیب کو ملتا ہے، اور آج ماہ رمضان کا وہ دن آ چکا ہے۔ آج پہلے 9 چندے جمعہ المبارک کے دن میری بات یاد رکھیں، یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے، یہ آپ کی تقدیر بدلنے کا اشارہ ہے، جس کی تلاش میں لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے، آپ کی جیبیں خالی ہیں، اگر آپ برسوں سے اپنی گاڑی، اپنے بنگلے، اپنی عزت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں تو رک جائیے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس دن کا وہ خفیہ راز بتاؤں جس سے بد نصیبوں کے تالے سیکنڈ میں کھل جاتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو آسمان کے دروازوں پر کیا دستک ہوتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دن میں وہ کون سی ایک غلطی ہے جو اگر آپ نے کر دی تو اگلے کئی سالوں تک دولت اور سکون کے لیے ترستے رہو گے؟ دوستو، ویڈیو کا ایک سیکنڈ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ جو بات میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو پورے انٹرنیٹ پر دوسرا کوئی نہیں بتائے گا۔ آج ہم صرف وظیفہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم اللہ سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کروائیں گے، اپنی پسند کا نصیب لکھوائیں گے، اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے، کیونکہ ماہ رمضان کی عظمت ہر کوئی جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ جو لاپرواہی کرے گا وہ پچھتائے گا۔ آج جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو دوستو ذرا تصور کریں کہ جب آپ روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو میرے رب کو آپ پر کتنا پیار آئے گا جب آپ کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جب کن فیکن کی صدائیں زمین پر آتی ہیں۔ آج کے دن آپ کی مانگی ایک چھوٹی سی دعا بھی عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جس کو رزق چاہیے رزق مانگو۔ اس دن رزق کے فرشتے زمین پر عام دنوں سے 10 گنا زیادہ تقسیم کرتے ہیں۔ اس بار رزق کی وہ تقسیم آپ کے گھر سے شروع ہو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں؟ اللہ آپ کے گھر سے غربت کو، نحوستوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو ہٹا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان ہو، اپنی گاڑیاں ہوں، اپنے بنگلے ہوں، بیٹیوں کی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں، کبھی نہ ختم ہونے والا رزق اور دولت مل جائے، تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے۔ آپ صحیح ویڈیو پر پہنچے ہیں۔ یہ آپ کی نہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو چنا گیا ہے۔ اگر آج دیکھیں اپنے ارد گرد، نظر دوڑائیں، ہر دوسرا بندہ کیوں پریشان ہے؟ کسی کے پاس رزق تو ہے لیکن اس میں برکت نہیں، کسی کے پاس ہنر تو ہے لیکن کاروبار نہیں چل رہا، کوئی اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے تو کوئی اس کا خواب بن چکا ہے۔ آج دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ماہ رمضان کے پہلے 9 چندے جمعہ کے دن نماز عصر سے مغرب کے درمیان
ایک ایسا عمل پڑھنا ہے جو وظیفہ پڑھتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ افطاری سے پہلے آپ کو کامیابی کی صدائیں مل جاتی ہیں، آپ کو خوشیاں مل جاتی ہیں، آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ اللہ نے تجھے کامیاب فرما دیا۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہی قبولیت والا ہے، لیکن جب ماہ رمضان میں پہلا جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ دو طاقتیں مل جاتی ہیں۔ اب ماہ رمضان بھی قبولیت کا دن، جمعۃ المبارک بھی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ اب جب آپ اللہ کے اس نام اور اس قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یقین جانیں اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ پر رحمت کے، برکت کے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ گھڑیاں واپس نہیں آئیں گی۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس وقت دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، صرف 2 سے 4 منٹ نکال کر ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کر لیجئے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ خاص گھڑیاں ایک بار پھر عطا فرمائی ہیں۔ آج میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جس پر چل کر آپ کی نسلیں بھی مالا مال ہو جائیں گی۔ بس اپنے دل میں اس بات کا یقین پکا کر لیں کہ جو رب رمضان کے پہلے دن پورے جہاں کو رزق دیتا ہے وہ آج آپ کی جولی کو عزت سے، دولت سے، سکون سے بھر دے گا۔ اللہ آپ کو راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ جمعۃ المبارک ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار تھا۔ اب اپنی تمام تر توجہ اپنے رب کی طرف کر لیں، اپنے ہاتھ پھیلا دیں، اپنے دل کے دروازے کھول دیں، کیونکہ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ گھڑیاں واپس نہیں آئیں گی۔ کوئی نہیں جانتا اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے بادشاہ، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارا، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے عاجز بندے آج ماہ رمضان کی اس مقدس دہلیز پر تیرے سامنے جولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ میرے مولا، آج رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ہم سب کی زندگیوں سے تنگی کو، افلاس کو، غریبی کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ میرے مولا، جو ہاتھ اس وقت تیرے سامنے اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، جن کے گھروں میں رزق کی وجہ سے جھگڑے ہیں، جن کے گھروں میں روپے پیسے کی تنگی نے سکون چھین لیا ہے، مولا انہیں اس مبارک دن کے صدقے اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما، ہمیں اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنی عزت عطا فرما، جو ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ میرے اللہ، اس رمضان کی برکتیں ہمارے گھروں میں داخل کر دے، ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کے نصیب کو روشن فرما دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا اس پہلے جمعہ کے صدقے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا مہینہ بنا دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پہلی رات، پہلے جمعہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے مولا، ہمارے ملک پر رحم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی نیک حاجتیں لے کر بیٹھا ہے، جو کوئی اپنے دل میں مراد لے کر بیٹھا ہے اور ایک بار جو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھتا ہے، اللہ اس کی آمین کو قبول فرما لے۔ ایک بار آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہے اور اپنا نام بھی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں نام لکھتے ہی آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے اللہ غیب سے پوری فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی دعا میں لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں، جس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا سب سے عظیم عمل ہے۔ آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو، ذرا سوچے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس کلمے کا ورد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جب آپ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن روزے کی حالت میں اس کلمے کی ضرب لگاتے ہیں تو آپ کے دل سے وہ تمام زنگ اتر جاتے ہیں جو سال بھر آپ کے گناہوں کی وجہ سے جمع تھے۔ اس دن یہ کلمہ پڑھا،
گویا اللہ سے اپنی وفاداری کا نیا عہد کرنا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کو اس کلمے کا سہارا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں اس کی کاروبار کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی۔ یہ کلمہ آپ کے گھر میں برکت کا وہ پودا لگا دیتا ہے جس کا پھل آپ پورا سال کھاتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کے گھر میں رزق اور برکت رہے؟ تو آج کے دن یہ کلمہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کلمے کا ایک خاص عدد یعنی تعداد آپ کی تقدیر کے بند تالوں پر کس طرح اثر کرتی ہے؟ بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وقت اور دن کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن جب آپ ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں اور رمضان کے جمعہ میں پڑھتے ہیں اور روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص جو معاشی طور پر بالکل تباہ ہو چکا تھا، اس کے پاس رہنے کو مکان تک نہیں تھا اور وہ دوسروں کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ اسی طرح ایک مبارک مہینے یعنی ماہ رمضان کے جمعۃ المبارک میں اس نے اپنی تمام تر امیدیں اللہ سے جوڑ کر اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان الفاظ کی گونج عرش تک جا رہی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ابھی افطاری سے پہلے کا وقت تھا کہ اسے ایک ایسی جگہ سے نوکری رہنے کے لیے چھت اور بے شمار رزق کی یعنی ایک بڑی تنخواہ کی آفر ہوئی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے اللہ نے خاص میرے لیے غیب سے فرشتے بھیج دیے ہوں۔ آج آپ کو بھی ماہ رمضان کے پہلے جمعہ یہ کلمہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج اللہ کے فرشتے روئے زمین پر رزق تقسیم کر رہے ہیں، دولت تقسیم کر رہے ہیں، کن فیکن کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج کے دن روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جو بھی ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اس کی منہ سے نکلی ہر حاجت پوری فرما۔ ایک تو روزہ، جمعہ کا دن، رمضان کی گھڑیاں، کتنی بدقسمتی ہے کہ جو آج اس عمل کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ دوستو، آپ نے اس کلمے کو محبت، عقیدت اور پیار کے ساتھ پڑھنا ہے، تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی کر جائیں۔ آپ کی جلد بازی سے اگر آپ کے تلفظ پہ کمی پیشی آ جاتی ہے یا آپ کم یا زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی اور یہ گھڑیاں نکل جائیں گی۔ اصل مقصد ہے کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کی فضیلت اور برکت کا فائدہ اٹھانا۔ اب آج آپ نے اس کلمے کو اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کلمے کو پڑھتے ہوئے 100 حاجتیں ایسی جو ناممکن ہے کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کرو کہ آپ عرش الہی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انعامات مل رہے ہیں۔ اس لیے کلمہ پڑھتے ہوئے جو مانگو گے اللہ اپنے محبوب کے صدقے افطاری سے پہلے اللہ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اللہ کے خزانوں سے آپ کو کیا کیا ملے گا؟ پہلے کلمے سے اپنے گناہوں کی صفائی، دل کو نورانی بنانے کے بعد اب ہم دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم اس ہستی کا واسطہ دینا ہے جن کے ذکر کے بغیر کائنات ادھوری ہے۔ جیسے ہی آپ پہلا کلمہ مکمل کر لیں، یہ وہ عمل ہے جس کی قبولیت پر میرا رب خود گواہ بنتا ہے، یعنی درود ابراہیم۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اس مبارک گھڑی میں یعنی نماز عصر کے بعد سے لے کر افطاری کے وقت تک درود ابراہیم، اس لیے کہ درود شریف وہ واحد عمل ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج جب آپ روزے کی حالت میں نماز عصر کے بعد جب روزے کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے
بے شمار نعمتوں کے باوجود اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتے ہوئے نہ کچھ پیتے ہوئے درود پڑھتے ہیں تو یہ درود کا ایک ایک حرف آپ کی تقدیر کے بند تالوں کی چابی بن جائے گا۔ یہ وہ درود ہے جو غریب کو امیر، بیمار کو تندرست اور بے عزت کو معزز بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں آپ کی کوئی بھی دعا خالی نہ جائے تو درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اور اسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی دعائیں عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہیں اور اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مقصد کو، ہر خواہش کو پورا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ درود پڑھنے والے کے رشتہ دار بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مبارک مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے کونے میں ایک شخص بیٹھ گیا، روتے ہوئے درود ابراہیمی کا ورد شروع کیا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا لیکن اس کا یقین پہاڑ جیسا تھا۔ جس نے اس دنوں میں غریبی سے اللہ نے اسے دوبارہ کروڑ پتی بنا دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا لیکن میرے نبی کے درود نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ نے بھی اس درود ابراہیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 80 بار پڑھنا ہے، 80 ٹائمز پڑھنا ہے، اس کی تعداد میں کمی پیشی نہ کرنا۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یہ درود پڑھنا کتنا مجرب اور کتنا طاقتور ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ عمل ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو ماہ رمضان کا دوسرا روزہ اور پہلے جمعہ کے دن یہ عمل کرنا نصیب ہوا ہے تو آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں کہ اللہ نے آپ کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ درود ایک ایسا کیمیکل ری ایکشن ہے جو آپ کی مٹی جیسی زندگی کو سونا بنا دیتا ہے، جو آپ کی فقیری کو بادشاہی میں بدل دیتا ہے، جو آپ کی محتاجی کو غنی یعنی کہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اسے پڑھنے والے کے تمام غم سکھ میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں افطاری سے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے قدرت کے ایسے معجزے دیکھے جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور آپ پچھتائیں گے کہ ہمیں درود کی یہ طاقت کا آج تک پہلے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اب آپ نے تیسرے اور سب سے اہم کام کی طرف پڑھ رہے ہیں جو ماہ رمضان کی برکتیں پانے کے لیے سب سے ضروری عمل ہے۔ آپ نے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا ہے، آپ نے اللہ کو اللہ کی صفت سے پکارنا ہے۔ دیکھیں، اللہ وہ رحمان ہے اور جب آپ روزے کی حالت میں اللہ کو اللہ کے نام یا رحمانوں سے پکارتے ہیں، اللہ کے رحم کو، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ آپ پر بارش کے قطروں کی طرح رحمت برساتا ہے۔ آج اس اسم مبارک کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ اللہ کے رحم و کرم پر ہو جائیں گے۔ اللہ کا رحم کیا ہے؟ آج تک آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کروائی، نوکری نہیں ملی، بڑے لوگوں سے رشتے کے لیے منت سماجت کی، بیٹی کے رشتے نہیں ہوئے، بڑے لوگوں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا، بیماری سے شفا نہیں ملی، بڑے بڑے کام رکے ہوئے ہیں جو کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہے۔ تو آج اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے وہ مانگ کر دیکھو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ پھر دیکھو کہ جیسے ہی آپ ماہ رمضان کے دوسرے روزے اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گی، آپ کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جائے گا جو آپ پر آنے والے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ دستی سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حبیب کے چچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اکثر اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کرتا، کیونکہ اللہ اپنے ناموں کی طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب دوستو، اس عمل کا آخری عمل جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ جب اللہ کی ذات آخری آسمان پر آتی ہے اور خود فرماتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گنہگار جس کی بخشش کر دوں،
ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے رزق دے دوں؟ اس خاص دن میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ گناہ وہ دیوار ہیں، غلطیاں وہ دیواریں ہیں جو ہماری دعاؤں کو عرش تک نہیں جانے دیتی، اللہ کے حضور پیش ہونے سے روک دیتی ہیں۔ تو دوستو، لا حول ولا قوت الا باللہ وہ چابی ہے جو بد نصیب کے تالوں کو کھولتی ہے، انسان کے لیے وہاں سے رزق کے دروازے کھولتی ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ کا نام جہنم سے آزاد ہونے والے فرشت میں آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت مبارکہ سے صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا خفیہ راز بھی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ سب کچھ نہیں مل رہا جس کی ہم تمنا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آج اس مبارک جمعہ المبارک کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھو، اللہ تمہاری جولی کو ایسے بھر دے گا جیسے تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آج کی یہ گھڑیاں ضائع کرنے والی نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کسان بہت زیادہ پریشان تھا، اس کی زمین بنجر ہو چکی تھی، قرض بڑھتا جا رہا تھا، گھر میں فاقوں کی نوبت تھی۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، اپنی پریشانی بتائی۔ انہوں نے صرف ایک ہی مشورہ دیا کہ بیٹا استغفار کی تسبیح کر، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ۔ اس کسان نے اسی طرح اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ نہ صرف اس کی بنجر زمین پر ہریالی پھوٹ پڑی بلکہ اسے ایسی جگہ سے مال و دولت ملا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے معافی مانگنے کی دیر تھی، اللہ کے سامنے ماہ رمضان کے جمعہ کے دن اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر تھی۔ اللہ نے میرے پر ایسا کرم کیا کہ میرے تمام گناہوں کی معافی فرما دی، میرے حالات بدل دیے۔ سبحان اللہ، یہ آیت مبارکہ کا کمال ہے۔ آج آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ آپ کی طرف رحمت کے فرشتے بھیجے گا، آپ کی زندگی کی بنجر زمین کو خوشیوں سے بھرا کر دے گا۔ یاد رکھیں، ماہ رمضان کا پہلا جمعہ یہ وہ گولڈن چانس ہے جو آپ اپنی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا سکتے ہیں، اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروا سکتے ہیں۔ اب نوٹ فرما لیں کہ آپ نے اس مبارک دن میں اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ وہ مقدس تعداد ہے جس میں اسلام کی پہلی جنگ مسلمانوں کی فتح دلائی۔ آج یہ تعداد آپ کو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں سے فتح دلائے گی اور آپ کی زندگی سے ہر طرح کی غربت، ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی نحوستیں ہمیشہ کے لیے نکال دے گی۔ اس تعداد کو پورے یقین کے ساتھ مکمل کریں، پھر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں۔ اللہ والو، اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اپنی گناہوں کی توبہ کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگیں، ضد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جتنا ہو سکے مانگے، سجدے کی حالت میں دعائیں کریں۔ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین الہی آمین۔